أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة رواہ مسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک چھوٹی سی آیت فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے، رحمت کائنات بنا کر کے بھیجے گئے ہیں آپ۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جملہ، یہ رحمت للعالمین تفصیل طلب ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو ایک دو جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے سارے جہان میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو آپ کو ماننے والے مومنین، یا اس کے اپوزٹ جو لوگ نہیں مانتے، دو ہی طرح کے لوگ ہیں اس پوری دھرتی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، اپنوں کے لیے رحمت بھی ہیں، رحیم بھی قرآن میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے رحیم بھی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے حریص ہیں اپنے مومنوں کے لیے خصوصاً، اور پوری دنیا کے لیے آپ بے چین تھے، مضطرب تھے، دنیا جانتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے سارے جہان کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا علی المشرکین، مشرکوں کے خلاف آپ بد دعا کر دیجیے۔ سوچے ذرا، مشرکوں کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ اب یہ جو مطالبہ ہوا ہے کس سچویشن میں ہوا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی آ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو، یوں ہی نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلاں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ ان کی اذیت سے، ان کی پریشانیوں سے اور ان کے طرح طرح کے جو حربے تھے، ان تمام حربوں سے تنگ آ کر کے، مجبور ہو کر کے ہی آدمی آیا ہوگا اور اس نے عرض کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا علی المشرکین، مشرکوں کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ بڑے چند مواقع ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے خلاف یا مشرکوں میں سے بعض خاص خاندان، قبیلے یا بعض اشخاص کے لیے بد دعا کی ہو۔ بڑے چند، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، چند مواقع ہوں گے جہاں آپ نے بد دعا کی ہو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے اس کی بہترین مثال بھی پیش کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ آپ نے جو جملہ کہا ذرا غور کریں، کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا، میں لعن طعن کرنے والا بنا کر کے تو نہیں بھیجا گیا۔ لعن طعن کرنا، سب و ستم کرنا، بد دعا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ میرا شیوا نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ لم ابعث، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ بھیجا کس لیے گیا ہے؟ وانما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس موقع پر جب دشمنوں سے تنگ آ کر کے آپ کے دوستوں نے بد دعا کا مطالبہ آپ سے کیا، تب اس موقع پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کام میرا نہیں ہے، اس کے برعکس رحمت بنا کر کے میں بھیجا گیا ہوں۔ میرا کام رحمت والا ہے، رحم دلی والا ہے، پیار والا ہے، الفت و محبت والا ہے، امن و شانتی کا درس دینا میرا کام ہے، میرا مشغلہ ہے، میرا مشن ہے۔ وانما بعثت رحمہ۔ اب میں ذرا آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف دعوت دینے گئے ہیں، اور پورا پس منظر آپ کے سامنے ہوگا، ذرا پس منظر سمجھیں۔ آپ زخموں سے چور ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد مکمل طور پر قبول نہیں ہونے دیا گیا ہے، اور آپ کو زد و کوب بھی کیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، زخموں سے چور، پریشان حال۔ آپ
تھک ہار کر کے جب بیٹھتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، ملک الجبال کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی یہ ساری گفتگو اور ان کی یہ ساری بری حرکتیں سب اللہ رب العزت نے دیکھی ہیں، سب سنی ہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے جا کر کے میں پوچھوں آپ کا کیا حکم ہے میرے لیے، آپ کا حکم ہو، پھر اس کے بعد میرا کام دیکھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا جملے سنیں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ان کی صلبوں سے، ان کی پشتوں سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ رحمت کی ایک جھلک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے پوری دنیا کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ذرا ان کو سنیں۔ تفسیر طبری میں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے رحمت للعالمین، کیا مطلب؟ کہہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھے، کتب لہ الرحمہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے رحمت لکھ دی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، کافر یعنی، کہتے ہیں اوفی مما اصاب الامم من الخسف والقذف، یہاں دراصل یہ مراد ہے کہ پچھلی امتوں جیسا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ خسف کا دھسا دیا جانا زمینوں کے اندر، قذف کا پتھروں کی بارش، یا دیگر مختلف قسم کے جو عذاب اللہ رب العزت دیگر اقوام پر بھیجتا رہا، دیگر انبیاء کے ماننے والوں پر جب انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، نہیں مانا، رسول کی جو ہے توہین کرنی چاہیے یا قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ، پچھلی قوموں نے جب اپنے رسول کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر فوری عذاب دنیا کے اندر بھی عذاب بھیج دیا۔ لیکن یہ امت محمدیہ مجموعی طور پر اللہ رب العزت کے عذاب سے دنیاوی طور پر، دنیا میں مجموعی طور پر اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی ایک جھلک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان اگر رسول کی تکذیب کرے، جھٹلا دے، نہ مانے، اور اس پر اچانک عذاب آ جائے، ملیہ میں ختم، برباد۔ لیکن ایک قوم وہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے عذاب سے دوچار نہیں کیا، انہیں موقع دیا۔ ممکن ہے پتہ نہیں کب وہ اس کا دل ہدایت کو قبول کر لے اور اسلام لے آئے اور اللہ کا محبوب برگزیدہ بن جائے۔ یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ پچھلی قوموں کو یہ موقع نہ ملا، لیکن امت محمدیہ کو یہ بھرپور موقع ملا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدماشیاں کیں، اذیت دی، کیا کچھ نہیں کیا، بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو تفسیر طبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ترمذی کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث آتی ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ انزل اللہ علیہ امانین لامتی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر، میری امت کے لیے 2 امان اتارا ہے، اور وہ 2 امان میں سے پہلا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے۔ ہوا کیا، ابو جہل نے مسلمانوں کے سامنے کہا کہ اگر تمہارا یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا برحق دین ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تو ہم پر اگر یہ دین برحق ہے، اس دین کا اعلان کرنے والا سچا نبی ہے
اور دین اسلام سچا دین ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش اتار دے ہمارے اوپر. وہ اپنے خلاف کہہ رہا ہے. ابھی اتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب سے ہمیں دوچار کر دے. اچھا، یہ اس طرح کی باتیں یہ احمقوں جیسی باتیں ہیں. آپ سوچیں جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی میسج دیا اور وہ میسج آپ کے عقل میں نہیں آتا، تو دعا ایسے نہیں کی جاتی کہ اے اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے ہلاک کر دے. دعا یہ کی جاتی ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھے اس کی توفیق دے دے، یا اس کی حقانیت کی کوئی نشانی میرے دل میں ڈال دے، مجھے توفیق دے دے کہ یہ اگر حق ہے تو اس حق کو اپنانے کی، اور اگر یہ باطل کو مجھے دور رکھ. یہ ہوتی ہے عقل مندوں والی بات اور عقل مندی کی بات ہوتی ہے. لیکن ان احمقوں کو کون بتائے؟ وہ احمق کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، جتنے رسولوں کو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے بھی ایسی ہی دعائیں کی تھی کہ اللہ اگر یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یا ایسا ویسا تو ہم پر عذاب نازل کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، نیس و نابود کر دے. دنیا بھر کی باتیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی جیسی بات ابو جہل نے بھی کی. وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے. فیصلوں کا باپ، ججوں کا جج، چیف جسٹس ابو الحکم کا مطلب ہے. لیکن اسلام نے اسے کیا نام دیا؟ جاہلوں کا بپا، احمقوں کا سردار. اور حقیقت ہے اس کی احمقانہ حرکت کو دیکھیں. اب اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. شان دیکھیں اپنے نبی کی، اور اپنے نبی کی جو رحمت للعالمین کی جو صفت ہے اس کا اندازہ کیجیے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور محبوب ان میں ہو. یعنی محبوب کی موجودگی میں ان بدبختوں پر عذاب آئے، یہ اللہ رب العزت کو بھاتا نہیں، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. اس نبی کے ہم امتی ہیں. یہ تو خوشی کا پہلو ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں تھوڑا سا آگے بھی سوچا کریں. خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی ہوتا ہے. اب ان تمام چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ کچھ ہمارے لیے بھی اس میں ہے کہ بس خالی سن لیں اور پڑھ لیں اور مست ہو جائیں ہم تو نبی کی امتی. بس صرف اتنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا، ملامت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا. اور ہم ذرا اپنے آپ کا ذرا مشاہدہ کریں، ڈھیر دور نہ جائیں. آپ اگر قرآن کھول کر کے صاف صاف عقیدے والی آیات پڑھ کر کے کسی کو سنانا شروع کر دیں، ابھی آپ کو کہنا شروع کر دیں یہ تو لعنتی ہے، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو وہابی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ ہم اور آپ کرتے ہیں. جا کر کے دیکھیں فیس بک پر اور یوٹیوب اور دیگر جگہوں پر. ہم مسلمان اپنی سوچ اور اپنے مذہب کے خلاف اگر کسی کو کچھ کہتا ہوا سن لے تو لعنت بھرے الفاظ، لاکھ لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو، ایسا ہو ویسا ہو، یہ ہے اور وہ ہے، بددین ہے، بدمذہب ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہم اور آپ لکھتے اور کہتے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب اگر واقعتاً ہم اس نبی رحمت ہے اس کے امتی ہیں، تو پھر اس کی جو جھلک آپ کے سامنے دکھائی گئی ہے کہ وہ لعن تان کسی کو نہیں کرتے، اور ہم بلا وجہ کرتے ہیں. وجہ بھی معقول تھی مگر پھر بھی کیا کہا؟ لم عباد اللہ آنا وہ انما بعثت رحمہ. میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. رحمت والا خاصہ اس کو ہمیں بھی ٹٹولنا ہے. ہم اس خاصے کو سمجھ کر کے اس دنیا والوں کے سامنے رحمت کی کون سی شکل پیش کر سکتے ہیں؟ پیش کریں جو شکل ہم سے اور آپ سے بنتی ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہاں غیروں کی بات ہو رہی تھی، ادعو علی المشرکین، اور ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو لعن طار کرتے ہیں. اور صرف کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ اپنے مزاج کے خلاف اس نے گفتگو کی ہے. حالانکہ ممکن ہے اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل 100% درست ہو. 100% درست بات کرنے والا بھی آپ کے مزاج سے اگر ٹکرا جائے تو وہ لعنتی ہے. تو پھر آپ اپنے نبی، اس نبی جو جس کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اس سے نسبت جوڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں.
اگر ایک کلمہ گو آپ کی نگاہ میں اس لیے لعنتی ہے کہ اس نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کا ترجمہ کر دیا ہے، اس نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا ترجمہ کر دیا، اس لیے ارے اسے وہ اس لیے لعنتی ہو گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ترجمہ کر دیا اس لیے۔ توحید کو اپناؤ، شرک سے بچو، شرک کے جتنے مظاہر ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ اگر یہ گفتگو کرتے اور لعنتی ہو جائے تو پھر اس نبی سے رشتہ جوڑنا مناسب نہیں ہوگا جس نبی کی یہ شان ہو، جس نبی کی یہ جھلکیاں ہوں، جس نبی نے یہ نمونہ پیش کیا ہو۔ اس نبی سے رشتہ جوڑنے سے پہلے 1000 بار اپنے اعمال پر ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پڑھ کر کے جو چیزیں سمجھ میں کھل کر کے آئیں اسے اپنے آپ میں اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اور اپنے فرائض کی اور اپنے ان تمام ڈیوٹیوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس شان کو، اس عظمت کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔